الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 34 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ان لوگوں کا احوال پڑھا جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں یا خون ریزی کرتے ہیں یا حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا انجام بیان کیا گیا اور اس کے تناظر میں ایک واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر جاتے ہیں من قبل ان تقدروا، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، علیہم، مراد یہ کہ توبہ ان کی اس وقت قبول ہوگی جب یہ گرفتاری سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے شرمندہ ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو پھر ان کی توبہ قبول ہے۔ ہاں، جب گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ان کی یہ چاہے معافی بھی مانگ لیں تو پھر ان کو انہی سزاؤں میں سے سزا دی جائے گی جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ ان کی جو توبہ ہوگی اس میں لوٹا ہوا مال بھی یہ واپس کریں گے اور قتل کے بدلے قصاص یا دیت بھی ادا کریں گے، پھر جا کے ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ عام بندے کے لیے بھی جو گناہ کرتا ہے، جس نے کسی کی چوری کی کر رکھی ہے، زیادتی کر رکھی ہے، تو اس بندوں کے ساتھ معاملات کلیئر ہوں گے تو توبہ ہوگی۔ اللہ کے ساتھ تو بندہ زبانی ہی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو حق والوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو تب تک معاملہ خراب ہی رہے گا۔ تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں کو تو راضی کرنا پڑے گا نہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا سنگین اور حساس ایشو ہے حقوق العباد کے حوالے سے، اس پر اور بھی احادیث ہیں، اب وقت نہیں ہے ان کی طرف جائیں۔ بہرحال توبہ کے ساتھ ساتھ حق والوں کے حق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی چوریاں کی ہوئی ہیں اور حقوق العباد غصب کیے ہوئے ہیں، حق مارا ہوا لوگوں کا، اور ایسے ہی اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنا ذہن مطمئن کر لیں، تو یہ اس طرح کی توبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ آگے کیا بیان ہو رہا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ وسیلہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل ہی اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ قرآن مجید کی انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، گناہوں سے بچو اور نیکیاں اختیار کرو۔ اب وسیلہ کیا چیز ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل ہونا، یعنی اس کا قرب کسی طرح تمہیں ملتا ہے تو وہ تلاش کرو اور ساتھ ڈرتے رہو، یہ تمہارے کرنے والے کام ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا جاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ وسیلے کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو میں یہاں پہ غلط فہمی بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں وسیلے کے معنی، اس آیت کو دلیل بنا کر اس کے معنی جو ہیں وہ کچھ اور لیے جا رہے ہیں، جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وسیلے کے اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ سب سے بہترین تفسیر قرآن کی، قرآن خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ
آل عمران کے اندر غالباً فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اے پیغمبر آپ فرمائیں تو فاتبعونی، میری اطاعت اور میری پیروی کیجیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کرنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک تو سب سے پہلا مطلب وسیلے کا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں اور احادیث اور سنت کے مطابق اپنے معاملات کریں، تو یہ خود بخود ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں صفاتی جو اس کے نام ہیں ان کا واسطہ دینا، یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ وسیلہ ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے اس کے قریب ہو جانا، جس طرح یا شافی ہے، وہاب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے اللہ سے، جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ناموں کے واسطے سے آپ دعا کریں تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال صالح کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھنا، یعنی اپنے خالص جو اعمال آپ نے کر رکھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وہ کیسے ہے؟ آپ کو نیکی کرتے ہیں تو اس اپنی دعاؤں کے اندر اس نیکی کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا اور پیش کرنا کہ یا اللہ میں فلاں نیکی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے، میری بیماری دور کر دے، میرے غم دور کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، وہ غار والا جو واقعہ آتا ہے، 3 لوگوں نے جو دعا کی تھی، مشکل میں پھنس گئے تھے، تفصیلی واقعہ ہے، تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیے کہ یا اللہ ہم نے فلاں فلاں نیکی کر رکھی ہے، اگر تجھے پسند ہے تو تو ہماری یہ مشکل دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن مروجہ جو وسیلے کے نام پر کسی زندہ یا مردہ شخص یا ہستی کا نام لے کر دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، میری بیماری دور کر، تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں بھی کسی کا نام لے کر، زندہ ہو چاہے فوت ہو گیا ہو، کسی کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ مروجہ وسیلہ ہے۔ اچھا، نیک اعمال کا بھی وسیلہ ہو گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ یہ تقوی کے ذریعے یعنی نیک اعمال کے ذریعے، تو یہ جو وسیلہ ہے یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ، اس کے ناموں کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب وسیلہ ایک مقام ہے جنت کے اندر، اس کا بھی ایک نام ہے، ایک جگہ کا نام بھی وسیلہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب جیسے جیسے مؤذن کہے اذان دینے والا، ویسے ویسے تم کہتے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دیتے جاؤ، اور پھر ثم صلوا علیہ، تم مجھ پر درود بھیجو، اور پھر وسیلے والی وہ دعا پڑھو جو عام طور پر اذان کے بعد کی دعا سمجھی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ دعا بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بندے کو عطا کرنا ہے، ایک ہی بندے کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں جسے وہ وسیلہ مقام ملے گا۔ اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے لیے یہ وسیلے کی دعا کی یعنی اذان کے بعد، تو قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور شفاعت کروں گا۔ یہ ایک مقام کا نام بھی ہے۔ اب وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، وسیلے کے ساتھ تقوی پہلے ذکر ہوا، اور پھر وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذکر ہوا، اور پھر آگے ساتھ ہی متصل جہاد کا بیان ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے قرب کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ بلکہ یہاں پہ
خصوصی طور پر اس کا ذکر اسی لیے آیا کہ اللہ کے راستے میں لڑو، کوشش کرو، سر توڑ کوشش کرو، خصوصاً قتال کرنا دشمنوں کے خلاف، اور اس طرح مختلف جو جہاد کی شکلیں اور صورتیں ہیں یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ دیکھیے ہم نے جو کرنے والے کام تھے ان کو چھوڑ دیا اور آرٹیفیشل وسیلے کے پیچھے لگ گئے، اور آیت کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں، اور اتنی آدھی آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آگے وسیلہ ہوگا کیسے یہ خود قرآن نے بتا دیا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی راستے میں جد و جہد کرنے کا نام وسیلہ ہے۔ یعنی اللہ قریب ہوگا ایک تو رسول اللہ کی اطاعت سے، اور ایک اس کے راستے میں کٹ مرنے سے اور جد و جہد کرنے سے، اس کے دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنے سے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آگے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اچھا یہاں پہ بات ایک رہ گئی تھی پیچھے، جو یہ آیت وسیلے والی ہے، یہود و نصارہ چونکہ پیچھے ان کا ذکر چل رہا تھا اہل کتاب کا، تو وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے فخر کرتے تھے، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ ہمیں رب نے معاف کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کہنا، تو وہ مطلب اپنے آپ کو اللہ کا قریبی سمجھتے تھے، تو ساتھ ساتھ جرائم بھی کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تردید کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم اللہ کا قرب اور وسیلہ تلاش کرو، مگر اچھے طریقے سے، نیک اعمال کر کے، اس سے ڈر کے، جہاد کر کے، صحیح طریقہ جو وسیلے کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک ان لہم، ان کے پاس ہو، بے شک ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ بھی ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ کیا کریں، فدیے میں دے دیں، من عذاب، عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت، قیامت والے دن، ما تقبل منہم، تو ان کی طرف سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، اب جو اللہ کی ساتھ بغاوت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اس کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو قیامت والے دن ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا۔ اور یہاں پہ اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ پوری زمین کا مالک بھی ان کو بنا دیا جائے نا، حالانکہ وہ بیچارے مالک کہاں ہوں گے، زمین کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ اگر کہتے ہیں فرض محال کے طور پہ کہ ان کے ہاتھ میں یہ ساری زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کے خزانے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس زمین سے ڈبل اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ مل جائے سب کچھ، تو پھر بھی وہ فدیے میں دیں مجھے عذاب سے بچنے کے لیے، تو تب بھی ان کی طرف سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور پچھلی جو روایت عمر بن عاص والی ہے وہ صحیح مسلم کی تھی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا، سب سے کم تر عذاب والے سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ اگر تجھے زمین ساری تیرے حوالے کر دی جائے اور جو کچھ بھی ہے اس میں، تو کیا تم فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تم میرے ساتھ شریک بنائے بغیر مانے ہی نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کتنا، وہاں بھی یہ زمین کی زمین بھر کر بھی خزانوں سے اللہ کے سامنے فدیہ دے گا تو یہ اس کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس لیے آج ہی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی توحید پر آ جانا چاہیے، ایک رب کو سجدہ کرنا، ایک رب سے دعائیں کرنا، ایک رب کو پکارنا اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ مومن کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ کا حق ہے۔ ورنہ یہ دیکھ لیں، حدیث میں نے بخاری کی آپ کو سنا دی ہے کہ سب کچھ زمین بھر کر بھی اگر فدیہ دے گا تو اللہ کہے گا کہ میں نے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔